السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے شخص کی جسے دنیا کا سب سے بڑا مسلمان سیاح کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے صرف کتابوں میں دنیا کو نہیں پڑھا بلکہ اپنے قدموں سے دنیا کو ناپا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ابن بطوطہ کی۔ دوستو، آج اگر ہمیں ممبئی سے دہلی جانا ہو تو چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر سعودی عرب جانا ہو تو جہاز میں بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد منزل پر ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا 700 سال پہلے کی دنیا کا تصور کیجیے۔ نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ جدید سڑکیں، نہ موبائل فون، نہ ہی انٹرنیٹ، نہ کوئی اور محفوظ سفر۔ اس زمانے میں گھر سے نکلنے کا مطلب تھا کہ شاید آپ کبھی واپس نہ لوٹ سکیں۔ ایسے ہی حالات میں 24 فروری 1304 کو مراکش کے شہر طنجہ میں ابن بطوطہ پیدا ہوئے۔ موراکو جو آج کہا جاتا ہے، ان کا خاندان قاضیوں اور علماء کا خاندان تھا۔ بچپن ہی سے انہوں نے اسلامی قانون، فقہ اور عدالتی نظام کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے لیے ایک آرام دہ زندگی ممکن تھی۔ وہ اپنے شہر میں قاضی بن سکتے تھے اور سکون سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ مختلف ممالک کے لوگ کیسے رہتے ہیں، حکومتیں کیسے چلتی ہیں، تجارت کیسے ہوتی ہے، اور مختلف معاشرے کس طرح ترقی کرتے ہیں۔ چنانچہ صرف 21 سال کی عمر میں، یعنی 1325 میں، وہ حج کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے۔ ابتدائی منصوبہ صرف مکہ جانے کا تھا، لیکن یہ سفر پھر 30 سال تک جاری رہا، 30 لانگ ایئرس۔ راستے میں وہ الجزائر، ٹیونس اور مصر پہنچے۔ کئی مرتبہ شدید بیمار ہوئے۔ ایک موقع پر بخار اتنا شدید تھا کہ سواری سے گرنے لگے، لیکن انہوں نے خود کو کپڑے سے باندھ لیا تاکہ سفر جاری رکھ سکیں۔ جب وہ مصر کے مشہور اسکندریہ پہنچے تو انہوں نے ایک ایسی دنیا دیکھی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ عظیم بندرگاہیں، بڑے بڑے تجارتی جہاز، بین الاقوامی تجارت اور منظم بازار۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ملک کی اصل طاقت صرف فوج میں نہیں بلکہ اس کی تجارت اور معیشت میں بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ قاہرہ پہنچے، جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں انہوں نے ہسپتال، مدارس، مسافر خانے اور فلاحی ادارے دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کیسے مل کر کمزور طبقوں کی مدد کرتے ہیں۔ بعد میں وہ شام پہنچے، دمشق میں علماء کی محفلوں میں شریک ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر حج ادا کیا۔ یہاں سے ان کی زندگی نے نیا رخ لیا۔ عام طور پر کوئی شخص حج کے بعد گھر واپس لوٹ جاتا، لیکن ابن بطوطہ نے فیصلہ کیا کہ اب پوری دنیا ان کا میدان علم ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے عراق اور فارس کا سفر کیا۔ بعد میں ایران تو نام 1935 میں پڑا نا۔ بغداد کو دیکھا جو کبھی عباسی خلافت کا عظیم دارالحکومت تھا۔ انہوں نے منگول حملوں کے اثرات بھی دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ وہی منگول جو کبھی تباہی کی علامت تھے اب مقامی تہذیب کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ کچھ عرصہ مکہ میں قیام کے بعد انہیں ہندوستان کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس وقت دہلی پر سلطان محمد بن تغلق کی حکومت تھی، جو دنیا بھر سے علماء اور اہل علم کو اپنے دربار میں جگہ دیتا تھا۔ ابن بطوطہ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔
انہوں نے مشرقی افریقہ، یمن، عمان، ترکی اور وسط ایشیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ برف پوش پہاڑوں، خطرناک صحراؤں اور دشوار گزار راستوں کو عبور کرنے کے بعد وہ ہندوستان پہنچے۔ دہلی میں سلطان محمد بن تغلق نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں قاضی مقرر کر دیا۔ ابن بطوطہ تقریباً 7 سال تک ہندوستان میں رہے۔ انہوں نے دہلی کی سیاست، معیشت، عدالتی نظام اور عوامی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں محمد بن تغلق کی ذہانت کا بھی ذکر کیا اور اس کی سخت گیری کا بھی۔ بعد میں سلطان نے انہیں چین کا سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر راستے میں ان پر حملے ہوئے، قافلے لوٹے گئے، سمندری طوفان آئے اور ان کا سامان تباہ ہو گیا۔ یہاں سے ان کا سفر مالدیپ کی طرف مڑ گیا۔ مالدیپ میں انہیں دوبارہ قاضی بنایا گیا۔ وہاں انہوں نے ایک دلچسپ معاشی نظام دیکھا، جہاں کوڑیوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر وہ سری لنکا گئے، آدم چوٹی کی زیارت کی اور آخر کار جنوبی مشرقی ایشیا کے راستے چین پہنچ گئے۔ چین اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ یہاں ابن بطوطہ نے ایسی چیز دیکھی جس نے انہیں حیران کر دیا۔ کاغذی کرنسی، پیپر نوٹ۔ دنیا کے اکثر حصوں میں لوگ سونے اور چاندی کے سکوں سے تجارت کرتے تھے، لیکن چین میں لوگ کاغذ کے نوٹ استعمال کر رہے تھے۔ ابن بطوطہ نے سمجھا کہ اصل طاقت سونے میں نہیں بلکہ حکومت اور عوام کے اعتماد میں ہوتی ہے۔ چین کے بعد انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا، مگر جب وہ مشرق وسطیٰ پہنچے تو دنیا ایک عظیم تباہی کا شکار تھی۔ یہ طاعون اعظم یا بلیک ڈیتھ کا دور تھا۔ لاکھوں لوگ مر رہے تھے، بازار بند تھے، تجارت تباہ ہو رہی تھی اور پورا معاشی نظام ہل کر رہ گیا تھا۔ ابن بطوطہ نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی کتاب میں محفوظ کر لیا۔ بالآخر 1349 میں وہ مراکش واپس پہنچے، تقریباً 24 سال بعد۔ مگر واپسی پر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے کئی عزیز دنیا سے جا چکے ہیں۔ مراکش کے سلطان نے ان کی غیر معمولی زندگی کی اہمیت کو سمجھا اور حکم دیا کہ ان کے سفر نامے کو قلم بند کیا جائے۔ اسی طرح رحلہ ابن بطوطہ وجود میں آئی، جو آج بھی دنیا کے سب سے اہم سفری کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، ابن بطوطہ صرف ایک سیاح نہیں تھے، وہ ایک مشاہد، ایک مورخ، ایک قاضی اور ایک ایسے طالب علم تھے جنہوں نے پوری زندگی سیکھنے میں گزار دی۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، علم دنیا کو دیکھنے میں ہے، مختلف لوگوں کو سمجھنے میں ہے اور اپنے ذہن کو نئی حقیقتوں کے لیے کھلا رکھنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 700 سال گزرنے کے باوجود ابن بطوطہ کا نام آج بھی تاریخ کے عظیم ترین مسافروں میں شمار ہوتا ہے۔ میں ہوں رحمان سر، ملتے ہیں ایک اور تاریخی سفر کے ساتھ انشاءاللہ۔